السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سبھی کے سامنے ہے۔ روز بروز اسرائیلی وحشیانہ کارروائی وہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ بچے اور بڑے اور بوڑھے ہر عمر کے افراد وہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ وہاں ظلم اب تک نہیں رکا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو غزہ میں اسرائیل کی جاری بربریت کا واحد حاصل عام شہریوں کی نسل کشی، امداد کی راہ میں رکاوٹ اور اپنی اخلاقی و سیاسی تنہائی کو مزید گہرا کرنا ہی رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہا۔ شمالی مغربی غزہ کے سڈانیہ پٹی میں آج پھر اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ امدادی قافلوں کی حفاظت پر جو مامور فلسطینی تھے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا ہے۔ قابض اسرائیل کی جانب سے بارہا امدادی قافلوں کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھوک اور افراتفری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ غزہ میں قحط کی شدت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب تک 133 فلسطینی، جن میں 85 صرف بچے شامل ہیں، جو کہ نوزائیدہ بچے ہیں، وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد خوراک، پانی اور دوا سے محروم ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق 2,60,000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ دوسری طرف صہیونی اپوزیشن لیڈر اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ نتنیاہو حکومت غزہ کی جنگ میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے حکومت کو بغیر منصوبے کے قرار دیا اور جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کو مسئلے کا واحد حل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جاری جنگ نہ صرف اسرائیل کو اندرونی طور پر تقسیم کر رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے لیے خطرات بڑھا رہے ہیں۔ ادھر فلسطینی مزاحمت نے جنوبی علاقوں میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جن میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور بختربند گاڑیوں کی تباہی شامل ہے۔ وہ مزاحمت نے صاف پیغام دیا ہے کہ فلسطینی قوم اپنے وجود، سرزمین اور بچوں کے تحفظ سے کسی بھی طور پر دستبردار نہیں ہوگی۔ وہیں غزہ میں جاری قحط، تباہی اور انسانی بحران کے درمیان سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے واضح طور پر کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات ممکن نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حل ہی مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کی کنجی ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں طویل جنگ بندی ہونی چاہیے اور فلسطینیوں کے جائز حقوق کے لیے دو ریاستی حل کو حقیقت بنایا جانا چاہیے۔ فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد ایک اور سفارتی قدم اٹھاتے ہوئے یورپی یونین سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دو ریاستی حل کے لیے سنجیدہ دباؤ ڈالے۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں پر عالمی سطح پر تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں منعقد ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران کہا کہ یورپی کمیشن کو واضح پیغام دینا ہوگا کہ ہم اسرائیل کو فلسطینی ریاست کے قیام پر آمادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بتا دیں کہ اس اجلاس کی میزبانی فرانس اور سعودی عرب مشترکہ طور پر کر رہے ہیں، جس میں 125 ممالک کے نمائندے شریک ہیں، تاہم اسرائیل اور امریکہ نے اس میں شرکت سے انکار کیا ہے۔ آپریشن سندور پر پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں بحث جاری ہے، لیکن اپوزیشن کے اہم سوالات پر کوئی ٹھوس جواب حکومت اب تک نہیں دے پائی۔ اپوزیشن نے اس دوران کئی تلخ سوالات پوچھے کہ کیوں جب پاکستان نے گھٹنے ٹیک دیے تھے جیسے کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے تو ہندوستان نے جنگ روک کیوں دی۔ رافیل طیارہ گرنے سے متعلق جواب بھی مانگے گئے۔ ٹرمپ کے دعووں پر بھی کوئی تشفی بخش جواب حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ وہیں مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اگرچہ یہ کہا کہ 22 اپریل سے 17 جون تک وزیر اعظم نریندر مودی اور ٹرمپ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن وزیر خارجہ کی یہ وضاحت اپوزیشن کو مطمئن نہیں کر سکی۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ وزیر خارجہ نے کئی بنیادی سوالات کا جواب نہیں دیا۔ ثالثی کے دعوے کو صرف ٹالنے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، قوم کو سچ جاننے کا حق ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ اسی دوران لوک سبھا میں جاری آپریشن سندور پر بحث کے دوران اپوزیشن نے موقع پر بھرپور آواز اٹھائی۔ دیپیندر ہڈا نے کہا کہ ٹرمپ نے 28 بار دعویٰ کیا کہ انہوں نے تجارتی دباؤ ڈال کر جنگ بندی کرائی۔ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، حتیٰ کہ بھارتی طیارے گرنے کی بات بھی کی، لیکن وزیر اعظم مودی نے ایک بار بھی ان کی باتوں کی تردید نہیں کی اور انہوں نے وزیر اعظم مودی سے اس کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
وہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات اور مرکزی حکومت کی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت خون اور پانی کو ساتھ بہنے نہیں دے سکتی تو پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اویسی نے پاکستان اور اسرائیل کو ناکام ریاستیں قرار دیتے ہوئے طنز کیا اور پوچھا کہ پاکستان کا آرمی چیف امریکی صدر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور ہم اسے خارجہ پالیسی کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا ایئر کرافٹ ہمارے ایئر سپیس میں نہیں آ سکتا، ان کی کشتی ہمارے پانی میں نہیں آ سکتی، ٹریڈ ختم ہو چکا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹڈ۔ آپ کا ضمیر زندہ کیوں نہیں ہے؟ کس صورت سے آپ پاکستان سے کرکٹ میچ کھیلیں گے جب ہم پانی نہیں دے رہے ہیں؟ 80% پانی پاکستان کا ہم روک رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ پانی اور خون نہیں بہے گا آپ کرکٹ میچ کھیلیں گے؟ میڈم میرا ضمیر تو گوارا نہیں کرتا کہ میں اس میچ کو دیکھوں گا۔ کیا اس حکومت میں اتنی ہمت ہے کہ ان 25 مرنے والوں کو فون کر کے کہے کہ دیکھو ہم نے آپریشن سندور میں بدلہ لے لیا، اب تم پاکستان کا میچ دیکھو؟ اویسی نے کہا کہ حکومت قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کو انتخابی سیاست سے الگ رکھے ورنہ اس کے اثرات ملک کی ساکھ اور سیکیورٹی دونوں پر پڑیں گے۔ ملک میں فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھانا اب حکومت کی نظر میں جرم بنتا جا رہا ہے۔ بی جے پی حکومت والی ریاستوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے یا پرچم لہرانے پر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بامبے ہائی کورٹ نے فلسطین کا مسئلہ اٹھانے والوں کو مشورہ تک دے ڈالا کہ وہ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں، جس پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری شہنواز عالم نے اسے عدلیہ کی جانبداری قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کا یہ رویہ RSS کے نظریاتی ایجنڈے کی حمایت ہے اور ہندوستان کی روایتی خارجہ پالیسی کو داغدار کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا ایک طبقہ اپوزیشن کو حب الوطنی سکھانے پر تلا ہوا ہے اور ان کی سیاسی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ اس رویے کا نوٹس لے اور ایسے ججوں کے خلاف کارروائی کرے جو جمہوری حقوق کو محدود کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جج بی جے پی کی لائن پر چل رہے ہیں اور اپوزیشن کے بیانیے کو دبانے کے لیے سرگرم ہیں۔ کانوڑ یاترا کے دوران جھارکھنڈ کے دیوگھر ضلع میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں کئی لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ کانوڑ یاتریوں کو لے جانے والی ایک بس اور تیز رفتار ٹرک کے درمیان شدید تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 18 عقیدت مند ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہیں۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ بس کے پرخچے اڑ گئے اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ کئیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں بڑھتے ہوئے گن کلچر کا ایک اور ہولناک مظاہرہ کل شام نیو یارک سٹی کے مصروف ترین علاقے مینہٹن میں دیکھنے کو ملا، جب ایک 27 سالہ مسلح شخص نے ایک آفس بلڈنگ میں اندھا دھند فائرنگ کر کے نیو یارک پولیس افسر سمیت 5 افراد کو ہلاک کر دیا اور بعد میں خود کو بھی گولی مار لی۔ واقعہ پارک ایونیو کی اس عمارت میں پیش آیا جہاں معروف ادارے بلیک سٹون اور NFL کے ہیڈ کوارٹر واقع ہیں۔ پولیس اور FBI واقعے کی وجوہات اور حملہ کے کسی نیٹ ورک سے تعلق کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ اس بات کی تازہ ترین مثال ہے کہ امریکہ میں گن کلچر کس طرح عام شہریوں کی زندگی کو نگل رہا ہے۔ آزاد اسلحہ رکھنے کا حق، جو کبھی تحفظ کی علامت سمجھا جاتا تھا، ملک کے لیے سب سے بڑا اندرونی خطرہ بن چکا ہے۔ آج پریس ڈے کے موقع پر بھٹکل تعلقہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نیو انگلش PU کالج بھٹکل میں ایک باوقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں صحافت کی اہمیت اور موجودہ دور میں اس کے چیلنجز پر روشنی ڈالی گئی اور ساتھ ہی مختلف شعبوں میں نمایاں اور بے لوث خدمات انجام دینے والی ممتاز شخصیات کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند بھٹکل کے امیر مقامی مولانا سید یسیم زبیر صاحب کو بلا امتیاز مذہب و ملت ان کی طویل، مخلص اور بے غرض سماجی خدمات پر تہنیت پیش کی گئی۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماجی خدمات کو ریاکاری، شہرت یا نام و نمود کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنایا جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کام ایسا ہو جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے وہ کوئی ایوارڈ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کے خاطر ہم سب یہ کام کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا سمان کرے گا، اور جو ہم لوگوں نے یہاں پر کام کیا ہے اس کو وہاں پر اس کا دیا جائے گا۔
اسی تقریب میں شری راما موگیر کو تقریباً 35 برسوں پر محیط سماجی خدمات پر اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ عوام کو خبروں سے جوڑنے والے 30 سال سے زائد عرصے تک اخبارات کو گھر گھر پہنچانے والے شری فرانسس ڈسوزا کو بھی ان کی بھی تہنیت کی گئی اور ان کی خاموش مگر باثر خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت بھٹکل تعلقہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر جناب رضا مانوی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر مختلف اضلاع اور صحافتی اداروں کی ممتاز شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر دہلی سے تشریف لائے معروف صحافی جناب ارون کمار شیرور نے موجودہ صحافتی چیلنجز پر سیر حاصل گفتگو کی۔ تقریب میں صحافیوں، تعلیمی اداروں کے نمائندوں، سماجی کارکنان اور معزز شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔